ایک زمانے میں ایک بھولے بھالے جنگل کے اندر گہرے بسے ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ اچھوت ایک جھاڑی پڑی تھی۔ اس صوفیانہ جگہ میں جہاں درخت رازوں کی سرگوشی کرتے تھے اور ہوا قدیم جادو سے گونجتی تھی، حیرت کی ایک کہانی سامنے آنے والی تھی۔ باغ کے مرکز میں ایک پرانا بلوط کا درخت کھڑا تھا، اس کی گری دار شاخیں پھیلی ہوئی انگلیوں کی طرح آسمان کی طرف جا رہی تھیں۔ لیجنڈ نے ایک طاقتور جادو کے بارے میں بات کی جو اس کی جڑوں میں بسی ہوئی تھی، ایک ایسا جادو جو اتنا طاقتور ہے کہ یہ ان لوگوں کی کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے جو اسے تلاش کرنے کی ہمت کرتے ہیں۔ جنگل کی مخلوقات میں ایلارا نام کا ایک یتیم بچہ رہتا تھا۔ آدھی رات کے آسمان جیسے سیاہ بالوں اور زمرد کی طرح چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ جنگل میں گھومتی پھرتی تھی، گھر بلانے کے لیے جگہ کی آرزو کرتی تھی۔ اپنی مشکلات کے باوجود ایلارا کے پاس ایک شدید عزم اور اس جادو پر اٹل یقین تھا جس نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ کھانے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہی تھی، ایلارا کو ٹھوکر لگی۔ اس کی خوبصورتی سے مسحور ہو کر وہ محتاط قدموں سے قدیم بلوط کے قریب پہنچی۔ جب وہ اس کی چھلنی چھال کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو درختوں میں سے ایک آواز گونجی، اس مقدس جگہ میں داخل ہونے کی ہمت کس کی ہے؟ یہ عروج پر چونک کر ایلارا نے اپنے آپ کو ایک شاندار ہرن کے ساتھ آمنے سامنے ڈھونڈنے کے لیے گھوما۔ اس کے سینگ چمکتے ہوئے زیورات سے مزین تھے۔ میرا مطلب ہے کوئی نقصان نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں صرف پناہ اور تعلق رکھنے کی جگہ تلاش کرتا ہوں۔ ہرن نے ایک بار پھر بولنے سے پہلے اسے دانشمندانہ نظروں سے دیکھا۔ اس باغ کے جادو کو ہلکا نہ لیا جائے بچے، یہ ان کو نیک تمنائیں دیتا ہے جو اپنے آپ کو اہل ثابت کرتے ہیں۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ امید بھرے دل کے ساتھ ایلارا نے آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں ایک ایسے گھر کی خواہش کرتا ہوں جہاں مجھے پیار کیا جائے اور مجھے قبول کیا جائے، ایک ایسی جگہ جہاں میں آخر کار تعلق رکھ سکوں۔ جیسے ہی اس کے الفاظ باغ میں گونج رہے تھے، ہوا کہ ہلکے جھونکے نے پتوں کو ہلا کر رکھ دیا اور بلوط کے درخت کو ایک نرم چمک نے لپیٹ لیا۔ جب ایلارا نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک کاٹیج کے سامنے کھڑا پایا۔ اس کی چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی کھڑکیوں سے ہنسی پھیل رہی تھی۔ خوشی سے مغلوب ہو کر ایلارا کاٹیج میں داخل ہوئی اور جنگل کی مخلوقات کے ایک خاندان نے اس کا استقبال کیا، ہر ایک اسے اپنے درمیان میں خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس دن سے اس نے جادوگرنی میں محبت، دوستی اور تعلق پایا۔ ہمیشہ کے لیے اس جادو کے لیے شکر گزار ہوں جو اسے وہاں لے آیا تھا۔ اور اس طرح گرو کی علامات زندہ رہیں، امید کی طاقت، مہربانی اور جنگل کے پائیدار جادو کا ثبوت۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے اور کامنٹ کرے۔ سبسکرائب کے ساتھ جو سا گھنٹی والا بٹن ہے اس کو دبا دے تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اگر آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیفٹ اینڈ رائٹ دو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور چینل پر کلک کریں تو آپ ہمارے چینل تک پہنچ جائیں گے۔ تھینک فار واچنگ۔